السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج بہار بورڈ کلاس 10 اردو کا چیپٹر نمبر 2 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی اور ان کے افسانہ بھابھی جان۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر افسانہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ کسے کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہے، یعنی افسانہ کی کئی پریبھاشا بتائی گئی ہے۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی افسانے کے بارے میں یورپ کے شاعر کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی کہانی ہے جو ایک بیٹھک میں ایک ہی بار میں ختم کی جا سکے، یعنی مختصر ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوئی۔ 20ویں صدی کہے تو 1901 1902 میں شروع ہوا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر و خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا مصنف 1903 میں شائع ہوا۔ نصیر و خدیجہ 1903 میں شائع ہوا۔ اس کا مصنف راشد الخیریدین، یعنی نصیر و خدیجہ کو اردو کا پہلا مختصر افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ آئیے اب مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ ان کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن۔ تخلص ہے سہیل، اور سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی اور انتقال 1980 میں ہوا۔ آئیے ہم ان کی ملازمت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر جموں کشمیر ہو گیا۔ انہوں نے ملازمت آل انڈیا ریڈیو میں کی۔ اب ان کے ادبی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک اخبار نکالا، ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا، روزنامہ اخبار ساتھی نکالا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، یعنی انہوں نے پوری زندگی اردو کے نام کر دی، یعنی انہوں نے اردو کو پھیلانے میں، اردو کو فروغ دینے میں قیمتی زندگی کو صرف کر دی۔ سہیل عظیم آبادی نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ سہیل عظیم آبادی کی تحریکات میں 3 افسانوی مجموعہ 4 چہرہ، الاؤ اور آدمی کا روپ ہے، اور ایک ناول بزر کے پودے ہیں۔ ان کے مجموعہ کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں، دیگر معلومات کو دیکھتے ہیں۔ سہیل ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے اکثر و بیشتر افسانہ زمیندار کے استحصال کے خلاف، مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق
جیسی موضوعات سے متعلق ہے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش ننہال میں ہوئی۔ جب سہیل عظیم آبادی کی عمر 1 سال کی ہوئی تو ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی، یعنی ایک ٹیچر کی اگوائی میں ننہال میں ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ ان کا آبائی وطن کہیں تو ان کے باپ دادا، ان کے پوروج، ان کا اسلاف کا وطن شاہ پور بھدول ہے۔ سہیل عظیم آبادی اپنی ابتدائی زندگی کی شروعات شاعری سے کی، یعنی سہیل عظیم آبادی نے اپنی ابتدائی زندگی شاعری سے کی۔ آئیے اب کچھ سوالات جوابات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام 4 چہرے تھا۔ یہ کتاب 1977 میں شائع ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسہ میں ہوئی تھی؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے ننہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ آئیے اب مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں۔ رقیہ وہابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا کیا نام تھا؟ رقیہ وہابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ سوال ہے، رقیہ وہابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جواب ہے، رقیہ وہابی کے شوہر کو سیاست کے شوق کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، رقیہ وہابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ جواب، رقیہ وہابی شمی نام کی لڑکی کا تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی کیونکہ شمی ایک غریب لڑکی تھی جو خود اپنی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سوال ہے، رقیہ وہابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا تھا؟ جواب ہے، شمی کے بھائی کے کالج کی فیس جمع کرنے کے لیے آخری تاریخ تھی اور پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے رقیہ وہابی نے اسے سونے کی چوڑیاں فروخت کرنے کے لیے دے دیا تاکہ اسے بیچ کر اس کا بھائی کا اپنا کالج کا فیس ادا کر سکے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، رقیہ وہابی کو جب فرصت ملتی تو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کون سے کام کیا کرتی تھی؟ جواب، رقیہ وہابی کو جب فرصت ملتی تو وہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے
لکھا کرتی تھی، ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کے نام خطوط بھی لکھا کرتی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو ہمارے چینل آئیڈیل اسٹار کلاسز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔